اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بدر کے قیدی جب آتے ہیں تو بدر کے قیدیوں میں کچھ خادم اور غلام نوکر اس قسم کے آپ علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو تقسیم فرمائی. کچھ کو آپ نے آزاد کر دیا, کچھ سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا, تو کچھ کو تقسیم فرما دیا. جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حالت دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کہا کہ راحت اور سکون کی زندگی گزارنا. حضرت علی نے مشورہ دیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے ہیں, میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جاؤ اپنے والد صاحب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ایک خادم مانگ لو, کیونکہ اور لوگ بھی آئے ہیں, ان کو خادم ملے ہیں, تو ایک خادم یا کوئی باندھی, کوئی نوکرانی, خادمہ کوئی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں سہولت رہے گی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہنچ جاتی ہیں. جب وہاں پہنچتی ہیں تو ایک قول کے مطابق وہی ملاقات ہے, ایک کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ جاتی, کیونکہ ملاقات نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام بعد میں خود تشریف لاتے ہیں ان کے گھر میں, اور یہی روایت زیادہ صحیح ہے. فرمایا کہ میں نے سنا تھا تم کسی کام کے لیے آئی تھی. فرمایا جی ہاں, ایک کام تھا. وہ کام یہ تھا کہ گھر کا کام کاج کر کے میں تھک جاتی ہوں, میرے ہاتھ پہ آبلے نکل آتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے, تو میں یہ چاہتی تھی کہ ایک کوئی خادم, کوئی باندھی, کوئی لونڈی, کوئی ہمیں مل جائے تاکہ ہمارے کام کاج میں آسانی ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آخر بیٹی تھی جی, اس کی ہمدردی کر دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خادم کسی طریقے سے بھی مہیا کر دیتے, یا نوکرانی کسی طریقے سے بھی مہیا فرما سکتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام کا جواب سنیں. آپ نے حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ زہرا دونوں کی طرف رخ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ, زیادہ تر گفتگو کرنے میں بی بی فاطمہ زہرا کی طرف رخ تھا. آپ نے فرمایا اے فاطمہ, کیونکہ کلام کرنے والی بی بی فاطمہ تھی تو اس لیے حضرت علی کمرے میں سن تو رہے تھے, لیکن زیادہ تر جو گفتگو ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سے رضی اللہ تعالی عنہا سے. فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں میں غلام دوں, لونڈی دوں جو تمہارے کام کاج میں سہولت پیدا کر دے, یا میں اس سے بہتر اور اعلی چیز تمہیں عطا کر دوں؟ کیا میں وہ تمہیں دے دوں؟ تو آگے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے حضرت فاطمہ زہرا کو سمجھا دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں غلام اور لونڈی سے جو چیز اعلیٰ ہے وہی عطا فرما دیجیے, جو اعلیٰ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں, وہ کیا چیز ہے؟ الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی, جو تم نے مانگا اس سے بہتر نہ تمہیں سکھا دوں اور بتا دوں. بعض روایات میں آتا ہے الا ادلکما, بعض میں آتا ہے الا اعلمکما, تو دونوں کا حاصل یہی نکلتا ہے غلام اور لونڈی سے بہتر میں تمہیں بتاتا ہوں چیز, وہ تم لینے کے لیے تیار ہو یا غلام اور لونڈی دے دوں میں تمہیں؟ اس کے جواب میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ ہمیں بہتر چیز جو ہے اس کی رہنمائی فرمائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بتایا, اپنے داماد کو بتایا, اور ان دونوں نے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. تو یہ وظیفہ کوئی کم وظیفہ تو نہیں ہوگا, کتنا اعلیٰ وظیفہ ہوگا آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد فرض پڑھ لیں, جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں سنتیں بھی پڑھ لیں, اور وتر ہیں وتر بھی پڑھ لیں. تو پوری نماز کے بعد, اور جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں, صبح کی نماز کے بعد تو سنت کوئی نہیں ہے, اسی طرح
آپ دیکھیں عصر کے بعد بھی کوئی سنت نفل نہیں ہے، لہذا جن کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہے تو نماز کے بعد اور جن کے بعد سنت ہے، واجب ہیں، وتر واجب ہیں، ان کے بعد یعنی مکمل نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تم نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ ہو گیا۔ ان کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمی، اس کا نام ہے تسبیحات فاطمی۔ یہ وظیفہ تم نے پڑھنا ہے، تو یہ وظیفہ 5 نمازوں کے بعد اور ادھر سونے سے پہلے جب سونے لگو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ فرمایا یہ تمہارا عمل جاری رہے، یہ غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے پہ لگا دیا کہ تم یہ پڑھو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وظیفے کے کیا فوائد ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لونڈی یا غلام کیوں نہ دیا؟ تو اس کے بارے میں آپ کو میں یہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کوئی غلام موجود نہیں تھا، کوئی بھی لونڈی موجود نہیں تھی، خدمت کے لیے آپ دے دیتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرما دیے، اور کچھ جو باقی تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا ان کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ان میں سے جو بچے ہوئے ہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ کن کو فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا اور حضرت علی کو فرمایا۔ فرمایا جو موجود ہیں ان میں سے میں تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ یہ وظیفہ بہتر ہے غلام اور لونڈی سے، اس وظیفے پر عمل کرو۔ یہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ میں کیوں نہیں دوں گا؟ آپ نے جو وجہ ارشاد فرمائی سب حضرات توجہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ جو موجود غلام ہیں یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ میں ان کو فروخت کروں گا، اور ان کو فروخت کر کے جو رقم مجھے ملے گی وہ جو چبوترے پر اصحاب صفہ غریب صحابہ جو میرے پاس رہتے ہیں، طالب علم ہیں، درویش ہیں، علم دین پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان غلاموں کی رقم میں ان پہ خرچ کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا تھا، وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، اس پر یہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صحابہ ہر وقت موجود رہتے تھے، اور جن کے بڑے سردار اصحاب صفہ میں جو صحابہ تھے ان کے جو بڑے صحابی سردار تھے، ہاں جی، وہ اس کا نام کیا تھا؟ آپ نام سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان صحابہ کے سردار تھے جو صفہ میں موجود تھے، جو آپ کے پاس طالب علم تھے، جو درویش تھے، یہ ان کے سردار تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے وظیفہ بتا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ زندگی میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، اللہ تھکان کو ختم کرتے ہیں۔ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگ یہ گولیاں کھاتے ہیں نیند کی، آپ کو پتہ نہیں ہے، اکثر مجھے ملتے ہیں جب تک ہم گولی نہ کھائیں ہمیں نیند نہیں آتی، یہ اور بڑی تکلیفوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میری بیوی کو نیند نہیں آتی تھی، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ویسی نیند کی قلت ہو جاتی ہے، تو فرمایا بڑے ہم پریشان تھے اور نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا نبوی نسخہ موجود ہے، آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تسبیح موجود ہے، وہ تسبیح کر لو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا تو اس سے سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابھی تسبیح پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی سو گئی۔ یعنی گولیاں وہ کام نہیں کرتی جو اللہ کا نام کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اسماء میں وہ برکت ہے جو انگریزی ادویات میں نہیں ہے، جو حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں ملتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں مل جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس لیے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو
تو اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے، اور اس میں یہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بھی ہے۔ اور تسبیح کی برکت دیکھو، اللہ اکبر۔ اب وقت قلیل ہے، صرف اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور انہوں نے 3 اندھیروں میں اللہ کی تسبیح کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح انہوں نے پڑھی۔ فرمایا 3 اندھیرے کس کے؟ رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر یہ اپنی مناجات رب سے کر رہے ہیں۔ پیغمبر جب بھی مانگتا ہے، کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے۔ مشکلات کو کون حل کرنے والا ہے؟ اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، کوئی تیرے علاوہ معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، یہ تسبیح ہے۔ انی کنت من الظالمین، قصور جو ہے وہ میرا ہے، اے پروردگار تو مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے مچھلی کو کہا باہر ڈال دے، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر میرا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہ جاتا، لیکن تسبیح اس نے کی، میں نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ تسبیح بڑی چیز ہے، وقت کم ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس وظیفے پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کی مواظبت اور اس پر دوام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔